السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ودائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شعبان المعظم کے اس جو مبارک مہینے کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے عطا فرما دیا ہے۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اللہ رب العزت بار بار اپنے بندوں کی زندگی میں لاتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے آ رہا ہوتا ہے، تو رمضان المبارک تو ویسے ہی اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو جب اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آیا تو وہ اس سے بھی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں ویسے ہی رحمتیں، برکتیں اور بہت سے جو انوارات ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ شعبان المعظم میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ پورا مہینہ جو ہے رمضان المبارک سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی آئی ہے، یہ ہمیں ایک بہترین موقع ملا ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک ہماری بخشش فرما دیں گے۔ اس کے بارے میں اور اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس دن، اس کی رات جو ہے، اس دن بھی، اس رات بھی اور پورے مہینے میں فضیلت پورے ماہ کی ہے، اور اس پورے ماہ میں اللہ رب العزت ایک ایسی رات لاتے ہیں کہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، اس کی جو بالوں کے جو تعداد ہے ان سے بھی زیادہ گناہ گار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یعنی کہ بنو کلب کی بکریاں جو ہیں انہیں تو گنا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی بکریوں کے بالوں کو گنا جا سکتا ہے، تو اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے یہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح بکریوں کے بالوں کو نہیں گنا جا سکتا، اسی طرح اس رات گناہ گار افراد کی بخشش ہوگی، اتنے گناہ گار افراد کی بخشش ہوگی کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ فار ایگزامپل جو لوگ دنیا میں گناہ کر رہے ہیں وہ بے شمار گناہ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی بے شمار ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور بخشش 24 گھنٹے چاہیے، اور ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت اس رات بے شمار تعداد میں لوگوں کو بخشتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم اس رات اللہ رب العزت سے توبہ کرواتے ہیں یا نہیں، ہم اپنی معافی مانگتے ہیں یا نہیں، اپنی بخشش کرواتے ہیں یا نہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں اتنا بہترین موقع عطا فرما دیا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے آنے والا مہینہ ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اس کو معافی مل جائے۔ جب ہمیں معافی مل گئی تو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ پاک راضی ہو گئے تو انسان کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں بچے گی۔ جب رضا مل گئی اللہ کی تو پھر انسان خود بخود سیدھے راستے پر آ جائے گا، اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت خود بخود سنور جائے گی۔ تو جو ہمارے اعمال میں جو سب سے نحوست والی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں دبا لگا ہوتا ہے، اور وہ دبا صاف کرنے کے لیے ہمیں توبہ کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس پر توبہ کا پانی نہیں بہائیں گے اس وقت تک ہمارے دل کی سیاہی صاف نہیں ہوگی، ہمارے دل دھلیں گے نہیں، اور پھر ہمارے دلوں سے نحوستیں نہیں جائیں گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ ہمیں اتنی برکتوں والی رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات 14 شعبان کی رات کو جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے آگے لے گیا، جس طرح بھی گھسیٹتے جیسے مرضی اللہ کے آگے صرف پہنچنا ہے آپ نے، اور سجدے میں اللہ رب العزت سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ جب ہم نے اپنے رب سے بخشش مانگ لی، اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا، تو پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں گی۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ بنو کلب کی بکریاں، اس میں تعداد بتانا مقصود نہیں ہے،
اس میں اس کی ویلیو بتانا مقصود ہے کہ اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ رب العزت اتنے بے شمار لوگوں کو اس رات بخشتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ موقع بھی آ رہا ہے اور زندگی بھی موجود ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے، صحت ہے، ہر نعمت اللہ رب العزت کی موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس طرف کھپائیں کہ اس رمضان، اس شعبان کوشش کر کے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش ضرور کروانی ہے۔ یہ انسان پر خود بخود ڈیپینڈ کرتا ہے، مسلمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہوتا، انسان کا خود کا اس میں کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف لے کر آئے، جائے نماز پر لے کر آئے، اس رات کو اللہ پاک کے لیے وقف کر دے اور اپنی مصروفیات کو کم کر دے، کیونکہ اس رات کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شب قدر کی رات کے بعد سب سے افضل رات جو ہے وہ یہی ہے 14 شعبان کی رات، کہ اللہ پاک اس میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندے کی سب سے ضروری چیز جو توبہ ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بہترین موقع اللہ رب العزت فراہم کر رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں اور بالکل بھی اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ہم ہر بار سنتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ پاک گناہگار افراد کی بخشش فرماتے ہیں، تو کیوں نہ اس بار، اس سال ہم اس حدیث مبارکہ سے پریکٹیکلی بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کیونکہ صرف کانوں سے سننا ضروری نہیں ہوتا یا زبان سے بول دینا ضروری نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس شعبان کی رات کو جو موقع آ رہا ہے اس کو گناہوں میں لگانے کی بجائے یا مصروفیات میں لگانے کی بجائے ہم اس کو بخشش کی طرف لے کر آئیں، خود اپنے آپ کو ایک جائے نماز پر بٹھا لیں اور بس اس وقت یہ تہیہ کر لیں، خود سے یہ عہد کر لیں کہ آج اپنے رب سے آج کی رات بخشش کروا کر ہی جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت واقعی میں اس انسان کو بخشتے بھی ہیں جس کے دل میں اس کے لیے شوق ہو اور جس کے دل میں لگن ہو، تڑپ ہو اور واقعی وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، تو اللہ پاک ضرور اس کی سنتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ نہیں سنتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے سنتے ہیں اور بہت قریب ہو کر سنتے ہیں اپنے بندے کی، صرف ہماری اس میں نیت کا اور خلوص کا، ہمارے ارادے کا سارا کام ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہمیں اللہ رب العزت اتنا ہی قریب ہو کر سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان کی اس مبارک رات میں اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک رات کی رحمت سے تمام امت مسلمہ کے سارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔